السلام علیکم، شرائط اصول سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ جہاں زیب عباسی اور ذوالفقار گرمانی ہیں. الیکشن کمیشن میں سہیل آفریدی پیش ہوئے اور وفاقی آئینی عدالت میں آج الیکشن ٹریبیونل سے متعلق ایک مقدمہ تھا، اس کی سماعت ہوئی اور گٹکا جو آرڈیننس یا قانون ہے اس کے خلاف جو اپیل تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے. وفاقی آئینی عدالت میں ابھی تک معاملات کس طرح چلائے جا رہے ہیں. آفیسرز جو ہیں وہ نیم پلیٹ لگتی نا پکی تختیاں وہ نہیں ہیں. ایون رجسٹرار جو ہیں ان کے آفس کے باہر ایک کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے اور وہ دروازے پہ چسپاں ہے. اسی طرح اور بھی عہدوں کے اوپر ایسا ہے. آج وہاں گئے تھے ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر تو یہ صورتحال ہے. دوسرا، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں تقریباً اس وقت جو 56,000 کے قریب مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں پینڈنسی، اس میں سے 35,000 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گے. تو پھر سپریم کورٹ میں کوئی 20-22,000 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ رہ جائیں گے. آج ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا اور وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں راجہ امین منہاس، وہ عدالت کے اندر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے کہ اس دوران میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور پھر ایمبولینس بلانی پڑی اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا. تو ان چیزوں پہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. اور ایک اور بھی خبر ہے جہاں زیب عباسی صاحب کے پاس کہ وہ طارق جہانگیری صاحب کے کیس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا اس پہ اور کیا کچھ ٹویٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے. تو پہلے تو جہاں زیب عباسی صاحب یہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں الیکشن ٹریبیونلز کے اندر شاید ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کا معاملہ بڑا پرانا چل رہا ہے. یہ اس کے اوپر آئے بھی تھا اور وہ سارا کچھ قانون بھی بنا تھا اور پھر وہ سارا فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے تو ہو گیا تھا. تو اب وفاقی آئینی عدالت میں کیا ہے وہاں؟ شکریہ قیوم صدیقی صاحب. 2 کیسز ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین میں اگر ہم کہیں تو جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ صاحب، ہاں وہ آج سمیر کھوسہ صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ وہ وکیل ہیں اس کے اندر، اور سلمان اکرم راجہ کی اپنی بھی ایک درخواست ہے. اپنی بھی درخواست ہے. اور ایک کیس میں بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی نمائندگی سمیر کھوسہ صاحب نے کی. گو کہ بیرسٹر گوہر آج پیش نہیں ہوئے، لیکن ایک ریلوے کے کیس میں پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں. تو یہ سمیر کھوسہ صاحب جونیئر ہیں، جونیئر وکیل ہیں اسی کیس میں سلمان اکرم راجہ کے بھی اور بیرسٹر گوہر کے وکیل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا وکیل ہوں. اچھا جی. تو ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے ایک معاملہ تھا جس میں انہوں نے آرگیو کیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے بائی میجورٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو درست قرار دیا تو اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جو کمپوزیشن تھی وہ تبدیل ہو گئی تھی. تو اس پہ انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ یہ اس ججمنٹ کی اور اس قانون کی اصل میں خلاف ورزی ہو رہی ہے. جسٹس منیب اختر کے بجائے وہ جو ایک آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا کہ چیف جسٹس کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر کوئی ایک جج اویلیبل نہ ہو تو چیف جسٹس آپ خود اس میں شامل کر سکتے ہیں، جو کہ اب موجودہ قانون بھی وہی ہے. جی وہی ہے. تو وہ اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. ٹھیک. تو وہ معاملہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں فکس ہو گیا. اب یہاں پہ اعتراض سمیر کھوسہ صاحب نے ایک تو یہ اٹھایا، بینچ کے اوپر بھی کوئی اعتراض کیا تھا انہوں نے؟ بینچ کے اوپر بھی اعتراض ہوئے. پہلا اعتراض تو یہ ہوا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب، یہ بھی بتا دینا، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اس کی سربراہ تھے جسٹس عامر فاروق، 5 ممبر بینچ تھا. دیگر ججز میں جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ صاحب. ٹھیک ہے. تو یہ 5 ممبر بینچ تھا. ایک تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ عامر فاروق جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے وہ اس نوعیت کے کچھ کیسز سن چکے ہیں. ٹھیک. تو اس پہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ اسپیسیفک انتخابی عذرداریوں کے حوالے سے یہی انہوں نے واضح کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر یا اس لاء کے حوالے سے میں نے کوئی کیس نہیں سنا. ہاں مجموعی طور کے اوپر الیکشن میٹرز میں نے سنے ہیں. تو اس پہ پھر جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ اس طرح تو میں لاہور ہائی کورٹ میں نے بھی کچھ کیسز سنے تھے تو مجھے وہ کیس یاد آ گیا، وہ جو کئی صاحب رات کو کورٹ لگا دی تھی انہوں نے. اچھا بالکل، وہ آر اوز جو ہیں ریٹرننگ آفیسرز کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا تھا. جی تو باقر نجفی صاحب، تو وہ اعتراض تو مطلب اس کو کوئی بہت زیادہ ویٹیج تھا بھی نہیں، اور سمیر کھوسہ نے شاید خود بھی ریئلائز کیا کہ کوئی بہت وزن والی بات نہیں ہے. ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ جو ہے وہ 7 ججوں نے فیصلہ دیا ہوا تھا.
تو یہ 5 ججز 7 تو نہیں 13 جج صاحبان ٹھیک ہے وہ فل کورٹ تھا نا, جی، میجورٹی جی، ججمنٹ جی، جو ہے جی، وہ تو 10 جی، 8 اور 7 تھے جی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مختلف اس کے اوپر. جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ وفاقی آئینی عدالت نے انتظامی سائل کے اوپر فل کورٹ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے رولز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اپنے رولز نہیں ہیں, تو ان رولز کے تحت اگر آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ تو بڑا بینچ آپ کو بنانا پڑے گا. لیکن اس کی مخالفت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہائی کورٹ کے 7 ممبر بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا 3 ممبر بینچ بھی اس کیس کو سن سکتا ہے. ہاں یہ تو اب بڑی عدالت ہے جی نا. تو یہ سب سے بڑی عدالت ہے, اور اس کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے فیصلے کا اطلاق سپریم کورٹ سمیت تمام ملکی عدالتوں کے اوپر ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق 189 کے تحت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر نہیں ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اصل میں بائنڈنگ ہے سب کے اوپر بشمول سپریم کورٹ پہ. تو کورٹ نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ آپ کا اعتراض ہم رد نہیں کر رہے, ہم اس کو سنیں گے, لیکن اس وقت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نوٹس کر دیں. تو نوٹس کرنے کی حد تک تو ہمیں اس پہ کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. ججز نے آپس میں مشاورت کی اور مشاورت کر کے نوٹسز جاری کر دیے. اور کب کیس اس کی سماعت ہوگی؟ نیکسٹ ڈیٹ اس پہ نہیں, اوپن کورٹ میں اناؤنس نہیں ہوئی, لیکن جب سب کچھ ہو چکا, یہ ساری چیزیں جب ڈسکشن ہو چکی, تو آخر میں سمیر کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ میری رائے جو میں نے اپنے کلائنٹس کو میں نے بتا دی ہے ایز اے لائر. یہ شبیر احمد ہی ہے نا جو درخواست گزار, تو یہ پی ٹی آئی کے ہی ہے. جی شبیر احمد بھی ہیں, بیرسٹر گوہر بھی ہیں, اور سلمان اکرم راجہ بھی ایک کیس میں یہاں پہ ہیں. تو سمیر کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ میں نے اپنی رائے اپنے کلائنٹس کو بتائی ہے ایز اے لائر کہ میرے خیال میں یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی جو خود مختاری ہے, انڈیپینڈنس ہے, اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے مجھے وکیل کرنا ہے یا آپ نے وکیل چینج کرنا ہے. تو انہوں نے یہ جملہ جب اچھالا تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ اگر اعتراض کریں گے تو اعتراض کرنا آپ کا حق ہے, آپ ضرور کریں. تو جب پروسیڈنگ ختم ہوگی نا قیوم صدیقی صاحب, تو سلمان راجہ صاحب کورٹ میں موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سلمان راجہ صاحب آپ تو کلائنٹ ہیں, سمیر کھوسہ صاحب آپ کے وکیل ہیں, تو آپ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے جب انہوں نے آپ کو کہا کہ جی اس کورٹ کی کہ یہ آزاد نہیں ہیں, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا, تو میں فیصلہ کر کے لیکن باہر آ کے تو انہوں نے کوئی پریس کانفرنس بھی کی میرا خیال. اچھا نہیں وہ میں نہیں سن سکا, لیکن پہلے جب انٹر ہو رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بھی ہم نے طے کرنا ہے آپس میں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا, مطلب وہ کورٹ روم کے اندر موجود تھے, روسٹرم پہ نہیں گئے, روسٹرم پہ نہیں, تو لہٰذا حاضری نہیں لگوائی انہوں نے, حاضری نہیں. ابھی یعنی وہ کہنے کہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کہ کیا. اچھا یہ بات ویسے ایک کمنٹ, جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی تو حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہیں بائک آؤٹ کر دیں گے, نہیں پیش ہوں گے, لیکن ہوتے بھی رہے. صرف ایک وکیل ہے کہ بھئی اپنے جونیئر کو پیش کر دیتے ہیں, میں نہیں پیش ہو رہا, لیکن فیس بھی تو پڑی ہوئی ہے. ایک وکیل صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم پہ, وہ منیر ملک صاحب ہیں, وہ نہیں پیش ہوئے. ہاں وہ منیر ملک پہلے بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن چیمبر سے ادھر ادھر سے لوگ آتے رہے. حامد خان صاحب بھی وہ جب پی سی او لگا تھا 3 نومبر کے بعد جو ہے, گور خان صاحب اس وقت بھی پیش ہوتے, بیرسٹر گور. حامد خان صاحب نے تو ڈیٹ مانگی ہے اپنے معاون وکیل کے ذریعے گزشتہ روز کہ جی کیس ارجن کر دیں, تو انہوں نے کورٹ نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ میں نہیں پیش ہو رہا, میرا جونیئر پیش ہو رہا ہے. تو جناب کیا بنا الیکشن کمیشن میں؟ سہیل افریدی صاحب کی آج پیشی تھی, آئے پیش ہوئے, پچھلی تاریخیں پہ تو استثناء دے دیا تھا حاضری سے الیکشن کمیشن نے. آج سہیل آفریدی پیش ہوئے اور ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ پیش نہیں ہوں گے, کیونکہ پچھلی جو سماعت تھی, پچھلی سماعت میں علی بخاری پیش ہوئے تھے. تو علی بخاری کو جب یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے تو ذاتی حیثیت میں سہیل آفریدی کو بلایا تھا, تو پھر علی بخاری نے جواب دیا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ پھر وکیل پیش نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے معاملات تھے, اور ہم سمجھ رہے تھے کہ سہیل آفریدی بے حیثیت وزیر اعلیٰ وہ پیش ہونا شاید نہیں چاہ رہے تھے. لیکن آج سے بھی پہلے 3-4 دن کا اگر قصہ لیں تو سہیل آفریدی ایک تبدیل سہیل آفریدی نظر آ رہے تھے. وہ کہتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. تو آج ان کی باڈی لینگویج بھی بڑی مثبت تھی کہ دیکھیں ہم آ گئے ہیں, اور باہر جو تھوڑی سی میڈیا سے گفتگو کی تو وہاں پر بھی وہ یعنی کہ اس حوالے سے مثبت طریقے سے نظر آ رہے تھے کہ شاید وہ محسوس کروا رہے تھے کہ دیکھیں
کہ کیونکہ ان کے اوپر الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا الیکشن کا حیثیت ضابطہ اخلاق کی خلاف کیمپین نہیں ورزی چلا سکتے، کی، لیکن ساتھ میں یہ کہا تھا کہ نتائج اگر آ گئے تو 24 گھنٹے نہیں لگیں گے، یعنی آپ میرے پاس پیش ہوں گے، لیکن سہیل آفریدی خود چیف الیکشن کمشنر کے سامنے جا کے پیش ہوئے۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ انتخابی نتائج تو نہیں ہے، تو وہ آج جیسے ہی سہیل آفریدی صاحب پیش ہوئے تو ان سے پھر کہا گیا کہ ہم نے ذاتی حیثیت میں آپ کو بلایا تھا، پھر علی بخاری نے دلائل دیے، تو علی بخاری نے اور سہیل آفریدی صاحب کا یہی کہنا تھا، ظاہر سی بات ہے ان کے وکیل تھے، کہ دیکھیں جی میں ایک تو ایبٹ آباد میں خطاب کر رہا تھا، ہری پور میں نہیں تھا، اور اگر یہی قانون لاگو ہوتا ہے تو وزیر اعظم بھی خطاب کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی خطاب کرتی ہیں، حسن عبدال میں جا کے یہ، اور پھر طلال صاحب کا بھی ذکر کیا تھا، تو ایک یہ نقطہ اٹھایا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ یہ آپ نے جو مجھے بلایا ہے، یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہی معاملہ میرا ادھر ہری پور میں وہاں کی الیکشن کمیشن یا ڈی آر او نے بلایا ہوا ہے، تو ایک ہی وقت میں ایک ہی کیس دو جگہ پہ، تو یہ ایک اور چیز ہے، ڈبل جیپرڈی۔ اور 2 سے 3 سوالات انہوں نے اٹھائے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اس حوالے سے آپ الگ درخواستیں جو ہیں وہ ہم اس کو دیکھیں گے، اور جہاں تک یہ طلال صاحب کے بھائی کا معاملہ ہے تو وہ ہم نے نوٹیفیکیشن روک دیا ہے، یعنی آپ کی بات انہوں نے کہا کہ درست ہو گئی، بات یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے نوٹس لیا ہے، یہاں تک کہ ان کی جو ہم نے نوٹیفیکیشن ہے وہ روکا ہوا ہے۔ اور جو چیف منسٹر صاحب تھے سہیل آفریدی صاحب، ان کو استثناء بھی دے دیا کہ آپ آنے والی جو ہے سماعت پہ آپ کو استثناء ہے، باقی ہم جو ہے وہ آرڈر اس حوالے سے جاری کریں گے۔ لیکن معاملہ یہی تھا کہ سہیل آفریدی صاحب ان 3-4 دنوں میں صحافیوں سے بھی ملاقات کرتے رہے، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہر آئینی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی وہ بیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ آئینی عدالت کا بائیکاٹ کریں یا نہیں کریں، پھر آپ نے فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی جو ٹویٹ کیا کہ بھئی کروڑوں کے وہ لگے ہوئے ہیں، وکیلوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، تو وہ بائیکاٹ اپنی طرف سے کیسے کریں گے۔ تو یہ معاملہ اپنے اندر بحث مباحثے کو چھوڑ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو علی امین گنڈا پور صاحب الزام تھا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ادھر اڈیالہ سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں، تو یہ ابھی سہیل آفریدی صاحب جو آج کل پرسوں نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ میں چیف منسٹر ہوں، اور چیف منسٹر کا راستہ بھی ہے کہ آئینی عدالتیں ہوں، چاہے چیف الیکشن کمشنر ہو، جو بھی ہمارے ملک کے اندر آئین کے جو بھی پلیٹ فارم ہے وہ وہاں حاضر بھی ہو رہا ہے، مثبت طریقے سے ہو رہا ہے، بلا رہے ہیں تو جا کے پیش بھی ہو رہا ہے، وہ آئینی دروازے بند نہیں کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو تقریر کی تھی اور وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ دوسرا راستہ کیا ہے، وہ علی امین گنڈا پور کے راستے پہ ابھی تک چلتے ہوئے، کل فاضل جج صاحبان جو ہائی کورٹ کے تھے اور وہ سینیورٹی والا جو ان سے معاملہ تھا اس میں وہ پیش نہیں ہوئے، ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی عدم پیروی کے اوپر درخواستیں ڈسمس ہو گئی، تو فائدہ کیا ہوا؟ نقصان ہی ہوا نا اس کا۔ تو آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے احتجاج کی کال تھی، تو جواب دیا کہ جی وہ سلمان اکرم راجہ اس پہ جواب بھی دیں گے اور وہ معاملہ فائنل بھی ہو گیا ہے، بس وہ آپ کو تاریخ، تو مقصد یہ تھا کہ وہ احتجاج کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، اب یہاں سے وہ اڈیالہ جائیں گے تو وہاں جا کے کیا خطاب کرتے ہیں یہ اور بات تھی۔ چلیں وہ تو سیاست تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے نا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب بھی تو یہی کر رہے تھے نا، وہ وہاں پہ نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے یار، وہ ان کی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے اندر کا کہ وہ سہیل آفریدی کو چیف منسٹر رکھے، علی امین گنڈا پور کو رکھے، بانی نے فیصلہ کیا، اس نے استعفیٰ دے دیا، سہیل آفریدی آگے اب وہ اپنی نہیں کھیل رہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کا NFC کا ایوارڈ کا اجلاس ہو رہا ہے تو جائیں گے، انہوں نے کہا جی بالکل جائیں گے، تو وہ وہی بات ہو گئی نا، علی امین گنڈا پور صاحب جا بھی رہے ہیں، باہر ڈی چوک پہ احتجاج میں بھی بچنا بھی نہیں جانا چاہیے، میرا پوائنٹ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی اچھا بچہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو آتے ہی سمجھے تھے کہ علی امین گنڈا پور سے علاوہ کوئی دوسرا مزاحمتی راستہ ہوگا، لیکن یہ بھی شاید سمجھ گئے ہیں کہ راستہ تو وہی ہے جو علی امین گنڈا پور کا۔ ظاہر ہے جب آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں آپ پہ آئین اور قانون لاگو ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سہیل آفریدی کہ ہم میں آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنی جنگ جو ہے لڑیں گے، بالکل لڑنی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر بھی تو آئینی عدالت میں پیش ہو گئے تھے، اور چلیں چھوڑیں نا، اب بیرسٹر گوہر بیچارہ یار وکیل جو ہے نا اسے فیس بھی لی ہوئی ہوتی ہے یار، یہ بات بالکل درست ہے، میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون کتنا عرصہ کروڑوں کی فیس، سر چودھری فواد نے کروڑوں کا کہا تھا، اب وہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ جانے بیرسٹر گوہر جانے۔ تو میاں داؤد ایڈوکیٹ جو ہیں جنہوں نے یہ معاملہ اٹھا رکھا ہے جہانگیری صاحب کی ڈگری کے حوالے سے،
انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب کچھ معاملہ طے پا رہے ہیں اور جہانگیری صاحب جو ہیں وہ شاید دسمبر کے اندر کوئی استعفیٰ دینے کی کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب پینشن امرات تو تب ملیں گی نا کہ اگر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ اس ڈگری پہ جج بن سکتے تھے. تو وہ تو ان کا موقف ہے. تو آج کیا ہوا ویسے عدالت کے اندر؟ آج ہم گئے تھے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے فری ہونے کے بعد. ہم نے سوچا کہ جو بینچ 1 ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی, وہاں جایا جائے. کافی رش تھا. تو پہلے جو ہمارے جو کیونکہ کولیگز ہیں جو رپورٹرز ہائی کورٹ کور کرتے ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ یہ بینچ کیوں نہیں آ رہا ابھی تک. تو انہوں نے کہا کہ چیف صاحب جو ہے نیچے وزٹ کر رہے ہیں. تو ایک دو دورہ کہیں فلاں جگہ پہ چلے گئے, بار میں چلے گئے, ادھر ادھر گئے. تو واپس پھر تھوڑی دیر گزری تو پتہ لگا جی کہ عدالتی عملے کی طرف سے بتایا گیا جی کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ بغیر کسی پروسیڈنگ کے ملتوی ہو گئی ہے. اور اس دوران میں جو ہے وہ یہ راجہ امین بن آصف والا واقعہ بھی ہوا. اچھا نہیں, وہ شاید بعد میں جب آپ اور ناظر صاحب باہر نکلے نا, ہاں, تو اس کے بعد ہی میں نے کہا چلیں آپ کو جوائن کرتا ہوں. صحیح. تو ہم اتر رہے تھے, میں تھا, اویس یوسف زئی تھے اور ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ تھے ساتھ. تو وکیل جو ہے نا بڑی تعداد میں عدالت سے نکل رہے تھے نا بڑی. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا خیریت ہے اچانک سے اتنی آپ عدالت کے اندر سے, کیا آج عدالت میں چھٹی ہوگی جلدی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ راجہ امین بن آصف کورٹ پروسیڈنگ کر رہے تھے تو ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. پھر وہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایمبولینس آئی اور ایمبولینس میں پھر کسی نے بتایا کہ وہ شاید ان کی طبیعت خراب ہوئی, تو وہاں پہ اس وقت شاید ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھا. تو پھر ان کو بہرحال وہ پولیس اور وہ ایمبولینس جو ہے وہ لے کے ان کو اللہ صحت دے جی. ان کو ظاہر ہے ہر کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو یہ واقعہ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا. تو آپ بھی گئے آج فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں, آج آپ نے کیا دیکھا؟ نہیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں نے بتایا نا کہ اس وقت تک جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو عدالتیں بھی ہیں وہ وہاں پہ وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں پرنٹ آؤٹ جو ہوتا ہے, پرنٹ آؤٹ, کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ نہیں ہوتا, کچی تختیاں, اس پہ جو ہے نا وہ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا رجسٹرار کا آفس, سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کا آفس. اور پھر ابھی میرا خیال ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے وہ شاید آج تعینات ہوا. اچھا. تو پہلے بھی بہت سارے معاملات, ابھی وہ ویب سائٹس وغیرہ کا معاملہ ہے, تو وہ ابھی چیزیں چل رہی ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ شاید عدالت کے اندر تو ابھی تک وہ شاید وہ کتابیں بھی پوری طرح موجود نہیں ہیں. میں نے ایک چیز یہ بھی آبزرو کی ہے کہ فرض کریں کوئی وکیل صاحب آرگیومنٹس کے دوران سی ڈی اے کے قانون کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ سی ڈی اے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, فرض کریں. تو اب جو کتاب کا حوالہ اگر قانون کا دیا گیا ہے, وہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے, وہ جو کورٹ اسسٹنٹ ہے وہ جاتا ہے وہاں سے, وہ کتاب نکالتے ہیں جج صاحبان کے لیے ہر ایک کتاب جو ہے وہ لا کے دیتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ کتاب شتاب کوئی نہیں ہے. وکیل کی ہی پیپر بک جاتی ہے جج صاحب کے پاس, ایک جج صاحب دوسرے کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے, پھر وہ یوں اس طرح سے. تو مطلب میرے خیال میں انفراسٹرکچر مکمل ہونا چاہیے تھا. یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے تھے. رولز کے اوپر میں بالخصوص بات کر رہا ہوں کہ ایک تو میرے خیال میں وہ 60 ڈیز میں شاید کہا ہوا ہے جی کہ آپ نے رولز بنانے ہیں. تو سپریم کورٹ کے اب رولز اڈاپٹ کیے ہیں تو اس کے اوپر اب اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ آپ نے رولز سپریم کورٹ کے اڈاپٹ کیے ہیں تو پھر ان کے مطابق یہ ہوگا. تو یہ وہ ایشوز ہیں. ہاں, ابھی تو صرف 6-7 جج صاحبان ہیں اور ابھی تو 13 کی ہے. تو ابھی جو فل کورٹ ہے وہ تو یہ 7 جج صاحبان کا ہی ہے, رولز فل کورٹ کے اندر بننے ہیں. تو یہ معاملات ہیں جناب, یہ چل رہے ہیں. اس میں صرف یہ اپڈیٹ کیا ہو گیا, سہیل آفریدی کی جان چھوڑ دے یار, کیا ہو گیا. سلمان اکرم راجہ نے 26 نومبر کے حوالے سے اپنا ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو 26 نومبر ان سے یہاں الیکشن کمیشن کے سامنے سوال کیا گیا تھا, تو سہیل یہ پیغام میں کیا کہا ہے, وہ یہاں پر بھی یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں بعد میں جا کے جاری کروں گا. تو وہ یہ پیغام بھی آ گیا ہے کہ اب آپ 26 نومبر کے حوالے سے جو ہے وہ پشاور آئیں, اور پشاور میں اگر نہیں آ سکتے تو جہاں پر ہیں وہاں پر اپنا کم سے کم آواز اٹھائیں. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو, اور 26 نومبر ڈی چوک پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاج ہوا تھا تو ان پہ پھر ہمارے خلاف کارروائی. وہ تو ظاہر ہے وہ 26 نومبر سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب یہ اسلحہ گورا بارود لے کے تو وفاق کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے, تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آزادی کے مجاہد ہیں. آپ نے شاید نوٹ کیا کہ سہیل آفریدی صاحب ان کے ساتھ کھڑے بیٹھے تھے. تو جناب شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. باقی ہم دیکھتے ہیں کہ کل 26 نومبر ہے, کتنا بڑا احتجاج جو ہے وہ دیکھتے ہیں.
ابھی کے جو ہری پور کے انتخابی نتائج ہیں وہاں پہ تو بہت ہی مختلف قسم کی صورتحال نظر آئی ہے. شرح دستور سے EQS لائیو سے اجازت دی. اللہ نے